کسی کو خوشی دینا ایک صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو واپس ضرور ملے گا۔ ایک سوال آپ سب سے، کیا دل سے اترا ہوا شخص معافی بھی مانگ لے تو پہلے جیسا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ نفسیات کے مطابق جو مرد سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنے گہرے اور تاریخی خیالات کے بارے میں کھل کر بتاتے ہیں۔ عورت اگر گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرے تو وہ ہیلپ، اور مرد اگر برتن دھو دے تو وہ رن مرید۔ ایسا کیوں؟ عورتوں کے دل کی دھڑکن مردوں کے دل کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ عورت مرد کی امیری یا غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، بلکہ تو وہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی، پھر لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ عورت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے تمہیں نظر انداز کرنے کے۔ جن لڑکیوں کو ساس سسر کے ساتھ رہنا پسند نہیں، ان کو چاہیے کہ شوہر کی تلاش بھی یتیم خانے میں کیا کرے، خاندانوں میں نہیں۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے رات تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورت ہے۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت میں دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہے۔ بھاڑ میں جائیں ایسا ہم سفر جو خوبصورت ہو لیکن قدر کرنے والا نہ ہو۔ جب مرد کے اندر کے وحشی کو وقت پر شکار نہ ملے تو وہ کسی بھی عمر میں کسی بھی عمر کی عورت کے بدن کو نوچ ڈالتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سہج جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے، اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتا۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ خواتین کو تو صرف عمر چھپانی پڑتی ہے، لیکن مردوں کو گنجا، تنخواہ اور اپنے اندر موجود پرانے معشوقے سب کچھ چھپانا پڑتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ مرد زیادہ مظلوم ہے۔ محبت کرنے سے پہلے پیسے کما لینا، ورنہ آپ کی محبت کوئی اور خرید کر لے جائے گا۔ جن جائیدادوں کو بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول بیٹھے ہو، اسی گھر سے جاتے ہوئے چارپائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ جن لوگوں کے دل فرعون جتنے سخت ہوں انہیں موسیٰ کی لاٹھی معجزہ نہیں لگتی۔ ایک آئیڈیل باپ باتیں کم عمل زیادہ کرتا ہے، کیونکہ بچے کو باپ کی باتیں یاد نہیں رہتی مگر عادتیں ضرور یاد رہتی ہیں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک نے نماز میں غلطی ہو جانے پر بھی سجدہ سہو رکھا ہے، اور لوگ ہیں کہ ایک غلطی بھی معاف نہیں کرتے۔ میں ساری عمر جھڑکیاں کھا کر دھکے برداشت کرتا ہوا کفالت کی راہ نہیں چھوڑتا۔ مکان بنواتا ہے پردیسوں کی مٹی پھانکتا ہے۔ آخر میں جوان بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے تو زندگی نہ سنور جاتی۔ قسمت بنانا آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی قسمت آپ کو فیصلہ کرنے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن آپ کا فیصلہ آپ کی قسمت بنانے میں بہت مدد کر سکتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ جن لوگوں سے اور جن باتوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں،
ان کے معاملات پہ نظر رکھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دینے سے لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا۔ یہ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ آج کل لوگوں کو چکر باز لوگ راس آتے ہیں، سچے اور مخلص لوگوں کو تو پاگل اور ذہنی مریض سمجھا جاتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ مخلص مرد اپنی ہر فیلنگز، محبت، غصہ، رومانس اپنے ہمسفر سے شیئر کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی فیلنگ شیئر نہیں کرتا تو سمجھ جائیں کہ اس کے رابطے کسی اور سے جڑے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ عورت کتنی خوبصورت ہے، یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورت کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ سہہ دل مرد بھی اس وقت عورت کی محبت میں صحرا کے پیاسے مسافر کی طرح تڑپتا ہے جب عورت یہ جان لیتی ہے کہ مرد کو تڑپانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کے وجود کو ایسے نظر انداز کیا جائے جیسے انسان اپنے ناپسندیدہ انسان کو کرتا ہے۔ جس عورت کی دو چیزیں چھوٹی ہوں، مرد نہ اس سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی قدر۔ پہلی چیز ہے عورت کی سوچ اور دوسری چیز ہے عورت کی آنکھیں۔